میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس میں ہم بات کریں گے جو دہشت گردی کے خلاف اس وقت جاری آپریشنز ہیں، اس حوالے سے ایک بڑی پیش رفت ہے، اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ جو ایمان مزاری صاحبہ جو ہیں وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ محمد سرفراز ڈوگر صاحب سے متعلق انہوں نے ایک محاذ کھول رکھا ہے، اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ جو عمران خان کے جو بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، وہ بھی اپنا ایک نیا منجن اقوام متحدہ کے اندر جو ہے وہ بیچنے جا رہے ہیں. کس موقع پر؟ جب اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کیا ہوا تھا اور اس کے بعد اس حملے کے بعد پاکستان یکجہتی کے لیے قطر گیا، تو اسرائیل کے خلاف پاکستان ظاہری بات ہے اپنا ایک پرائم منسٹر لیول کے اوپر ڈپلومیٹک سپورٹ کر رہا ہے قطر کو. تو پھر عمران خان صاحب کے بیٹے کیوں پیچھے رہ سکتے ہیں؟ انہوں نے خط لکھنا تھا یونائٹڈ نیشن کو کہ جناب انہوں نے کہ ان کے والد کے ساتھ غیر انسانی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. ان تمام باتوں پر بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو سب سے بڑی خبر ہے اور یقیناً آج کوئی بہت اہم فیصلے متوقع ہیں، یہ دہشت گردی کا جو ناسور ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے حوالے سے، اور بالخصوص جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے، کیونکہ اس وقت جو فیلڈ مارشل حافظ سعید عاصم منیر ہیں وہ دورہ جو ہے وہ کر رہے ہیں بنوں کا، اور پرائم منسٹر بھی جب ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تو کچھ دیر بعد وہاں پر پہنچ جائیں گے. پھر جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف جو جاری آپریشنز ہیں اس پر دونوں کو بریفنگ دی جائے گی، اور اس بریفنگ کے بعد یعنی اس میں یہ دو لوگ تو موجود ہیں، لیکن جو سیاسی قیادت ہے اس میں یقینی طور پر خیبر پختونخوا کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو بھی شامل کیا جائے گا. اور اس کے بعد آج کوئی اہم فیصلے متوقع ہیں، اور ایک بات بڑی کلیئرٹی ہے ریاست پاکستان کو کہ یہ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے. اس کے حوالے سے اب زیرو ٹالرنس ہے، کیونکہ ہم تھک چکے ہیں اپنے شہداء کا جنازہ اٹھا کر. اور جو عمران احمد نیازی جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں، وہ جو منجن بیچ رہے ہیں کہ جناب آپریشنز کی سخت مخالفت ہے، علی امین استعفیٰ دے دو، تو یہ جو باتیں وہ کرتے رہیں، وہ اپنے ٹویٹس داغتے رہیں. ہم اپنے افسران، اپنے جوانوں اور معصوم شہریوں کے جنازے مزید نہیں اٹھا سکتے. ہم نے ان کو نشان عبرت بنانا ہے انشاءاللہ. اور اس حوالے سے آج بہت اہم فیصلے جو ہیں ان کی آپ توقع رکھیں. اور اب ان کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج جو ہماری عسکری اور سیاسی قیادت بیٹھے گی بھی اور فیصلے بھی کرے گی. آگے بڑھتے ہیں جی. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو سسپینشن آف سینٹنس کی درخواست ہے عمران احمد نیازی اور بشریٰ بیگم کی، اس کی ارلی ہیئرنگ کی جو اپلیکیشن تھی اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ آ چکا ہے، جس کے مطابق پالیسی کے مطابق عدالت عالیہ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ عمران احمد نیازی اور بشریٰ بیگم کی سزا معطلی کے کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. یعنی اب یہ مقدمہ جلد سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا. ایک پروگرام کے اندر بیرسٹر سلمان صفدر صاحب موجود تھے، اور میں نے پہلے کومنٹ کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ اس میں عمران احمد نیازی صاحب کی جو سسپینشن آف سینٹنس ہے یہ درخواست منظور ہونے کا 1% بھی مجھے امکان دکھائی نہیں دیتا. جس پر سلمان صفدر نے میں بعد میں ریئیکشن دیا تھا. وسیم بادامی صاحب کا پروگرام تھا، انہوں نے کہا جی میں تو بڑا پر اعتماد ہوں، وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ 2 گھنٹے کے دلائل 1.5 گھنٹے کے اندر میں کیس جو ہے نا یہ اس کی کایا پلٹ دوں گا. یہ وکلا کی عادت ہوتی ہے، حالانکہ سلمان صفدر اچھے وکیل ہیں، لیکن یہ وکلا کی عادت ہوتی ہے اپنے کلائنٹ کو حوصلہ دینے کی. پھانسی کے تختے تک اسی طرح ہی جو ہے نا وہ وکیل دیتے رہتے ہیں حوصلے تسلیاں، اور کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ابھی کرا لیں گے. وہ ایسا ہوتا ہے، لیکن فیصلہ تو جج نہیں کرنا نا جی. تو لہٰذا جو کیس کی اگر ویسے دیکھا جائے میرٹس کو، اور جو ججمنٹ ہے ناصر جاوید رانا صاحب کی، تو اس میں کمزوریاں دکھائی نہیں دیتی. لہٰذا عمران احمد نیازی جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں، ان کی اس میں رہائی کا تو مجھے تو کم از کم کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا. بشریٰ بیگم کے حوالے سے کچھ امکانات کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر خواتین سے متعلق جو ہمارا
عدالتی سسٹم ہے وہ تھوڑا نرمی رکھتا ہے. وہ بیسیکلی اگر مرد نے وہی جرم کیا اور عورت نے بھی وہی جرم کیا ہے تو مرد کو تو شاید اس میں کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن نہ ملے, لیکن خواتین کو یعنی اس کے مرد کے مقابلے میں خاصی رعایت مل جاتی ہے, اور اسلام میں بھی خواتین کے حقوق زیادہ ہیں. سو لہٰذا اس بات کو یعنی اس کو آپ جو ہے وہ برا نہیں کہہ سکتے, بلکہ ہماری اسلامی اقدار کی عکاسی میں تو سمجھتا ہوں. بہرحال ایمان جو مزاری ہیں انہوں نے تو خیر کہا کہ میں بچی نہیں ہوں, مجھے جو ہے وہ میں پروفیشنل لائر ہوں اور یہ بات کہنے کا آپ کو رائٹ نہیں ہے. وہ اس طرح کے انہوں نے ٹویٹس وغیرہ کیے, بڑے سخت الفاظ تھے ان کے چیف جسٹس محمد سرفراز ڈوگر صاحب سے متعلق, جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. ابھی چلے اسی ٹاپک پر اگلا بھی ہم نے اسی پر بات کرنی تھی. تو ایمان مزاری صاحبہ نے جو ہے وہ جو ان کا وہاں پر مکالمہ ہوا چیف جسٹس صاحب سے, تو اس کی اب سی سی ٹی وی فوٹیج سے متعلق انہوں نے ایک درخواست دے دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, اور کل بھی انہوں نے ٹویٹس کیے, اور اس سے پہلے بھی وہ مسلسل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ان کو جو ہے اپنی تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہیں. اور اب ایک موقع ان کو مل چکا ہے اور اس معاملے کو وہ یعنی رات گئی بات گئی والے معاملے میں جان دے اس کے پیچھے پڑ چکی ہیں ہاتھ دھو کر. میں تو یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے خواتین کو ایک ہمارے سسٹم کے اندر ایک رعایت ملتی ہے, ایک احترام ملتا ہے اسلامی روایات کے مطابق, یہ سسٹم ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اب ان کی اپنی مرضی ہے. تو ایمان مزاری صاحبہ پھر ان کے مقابلے میں ان کے معاملے کے اندر جو ہے نا وہ میں ریکویسٹ کروں گا عدلیہ سے بھی اور ریاستی اداروں سے بھی کہ ان کو خاتون ہونے والا جو ایک لیوریج ہے وہ نہ دیں. مرد اور عورت برابر ہیں, بالکل برابر ہیں جی. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں وہ یورپین معاشرے کے اگر آپ ہیں, ہمارے اسلام میں تو زیادہ حقوق ہیں خواتین کے, لیکن اگر آپ یورپین معاشرے پہ چلتی ہیں تو ٹھیک ہے چلے. آپ یہ دیکھیں نا, یہ بیسیکلی اس حد تک ان کا وہ کیوں یعنی شور ہیں کہ وہ چیف جسٹس محمد سرفراز ڈوگر صاحب کو جو ہے نا وہ دباؤ میں لے آئیں گی. وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اس جنرل باجوہ جبکہ سٹنگ آرمی چیف تھے ان سے متعلق تضحیک امیز الفاظ کہے, جس کے اوپر جیک برانچ کی جانب سے ایف آئی آر جو ہے کے لیے درخواست دی گئی اور پھر پرچہ ہو گیا ان کے اوپر. پھر جب وہ گرفتار ہوئی تو عطر منلہ صاحب نے 1,000 روپے کے اوپر ان کی ضمانت بھی منظور کی, اور نہ صرف ضمانت کے مقدمے میں مطلب ان کو جو ہے نا وہ ایف آئی آر ہی خارج کر دی. اور اس طریقے کا جو ہے وہ ایک سہولت کاری جب ملی ہو ماضی میں تو پھر انسان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں. بندہ کہتا ہے جی میں یہ کر کے بھی گزر چکا ہوں اور مجھے کسی نے ٹچ نہیں کیا, تو پھر آگے میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اب یہ جو معاملہ ہے ایمان مزاری صاحبہ والا, کچھ چیزیں ان کی اچھی بھی ہیں اور کچھ چیزیں یہ زبردستی کی انقلابی بھی بنتی ہیں. انسان کو میانہ روی اختیار کرنی چاہیے, اور یہ پہلے بھی ایک دفعہ میرے خیال سے گرفتار رہ چکی ہیں. اب دوبارہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب ان کے امکانات خاصے روشن ہیں, کیونکہ جو آلریڈی بہت سے ایسے الفاظ کہہ چکی ہیں جو بیسیکلی بظاہر موجودہ قوانین کے اندر جرم تصور ہوتے ہیں. اور دیکھیں جب یہ کرمنل کیسز ہوتے ہیں یا پیکا کیسز ہوتے ہیں یا اس طرح کے مقدمات ہوتے ہیں, یہ زائد المیعاد نہیں ہوتے, ٹائم بار نہیں ہوتے, تو اس میں کبھی بھی ان کے اوپر کانسیکوینس آ سکتا ہے. اور کانسیکوینس سمجھیں کہ اب آئے گا, یہ میری خبر ہے. یہ کانسیکوینس جو ہے اب ان کو فیس کرنا پڑے گا. اور کیا میں اس پر خوش ہوں؟ میں خوش نہیں ہوں. میں چاہوں گا کہ یہ تھوڑی سی سنجیدہ ہو جائیں, معاملات کو جو ہے وہ انتہا کے اوپر مت لے کے جائیں. لیکن اگر جب آپ انتہا پر پہنچتے ہیں, کوئی بھی شخص پہنچے, چاہے میں ہوں, چاہے کوئی اور ہے, چاہے میری فیملی سے کوئی بندہ ہے, تو پھر اس کے نقصانات ہوتے ہیں. اس لیے اسلام بھی کہتا ہے کہ درمیانی راستہ اختیار کرو. کوئی نہ اتنے کہتے ہیں نا, وہ ہمارے پہلے لوگ کہتے تھے کہ جی بزرگ پنجابی میں, کہ نہ اتنے میٹھے ہو کوئی نکل جائے اور نہ اتنے کوڑے ہو کوئی تھک دے آپ کو. تو بات یہ ہے کہ نہ اتنے میٹھے ہوں کو نکل جائے اور نہ اتنے کڑوے ہوں کو کوئی تھوک دے. معاملہ یہ ہے کہ آپ میانہ روی اختیار کر لیتی تو بہتر تھا. بہرحال شی از ویری ینگ, ویری انرجیٹک, باہر سے پڑھی ہوئی ہیں. ان سے متعلق لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی کرتے رہے ماضی میں, لیکن میں ان کے خیالات سے متفق نہیں ہوں. اسد طور کے لیے وہ بڑی انہوں نے جان ماری, میاں بیوی دونوں نے, لیکن ابھی یہ کانسیکوینس اب ان کو فیس کرنا پڑے گا. آگے بڑھتے ہیں جی.
عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے ایک دفعہ پھر وہی چورن بیچنا شروع کر دیا. ایک انہوں نے اپیل کر دی ہے اقوام متحدہ کے اندر, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میرے والد کے ساتھ غیر انسانی رویہ, ہمارے والد کے ساتھ غیر انسانی رویہ برتا جا رہا ہے. ان کو بیسیکلی قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے, ان کے اوپر ٹارچر ہو رہا ہے, ان کو میڈیکل فیسلٹیز نہیں دی جا رہی, لٹ گئے پٹ گئے مر گئے. کیا کہتے ہیں؟ لٹ گئے پٹ گئے مر گئے. اب یہ باتیں وہ کس موقع پر کر رہے ہیں؟ جب اسرائیل کی جانب سے قطر پر حملہ ہوتا ہے اور ہمارے پرائم منسٹر پہنچتے ہیں قطر, تو وہاں سے جناب پرائم منسٹر کے اوپر اب ایک تیر سے انہوں نے کئی شکار چلے ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کے اس معاملے کو دوبارہ ڈیڈ ہارس ہیں کیونکہ اس کو زندہ کیا گیا. اب ان کی جو عمران خان صاحب کی جو انٹرنیشنل جو ٹیم ہے وہ بھی اس میں شریک ہے. خالی قاسم سلمان کا نام استعمال کیا, باقی کام اسی ٹیم کا ہی ہے. اچھا, اب وہ کیا کر رہے ہیں جی کہ اب عمران احمد نیازی صاحب کا جو معاملہ ہے وہ کیونکہ UN جانا ہے پرائم منسٹر نے بھی, آئی بلیو 26 کو انہوں نے ایڈریس کرنا ہے, ان کا خطاب ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے. تو اس موقع کے اوپر ایک تیر سے کئی شکار, اور پھر اپنے احتجاج کے حوالے سے ان رائٹنگ پہلے ہی ایک بیس بنا رہے ہیں, پھر انڈیا کو خوش کرنا. تو یہ ایسے موقعوں کے اوپر ایک تیر سے کئی شکار کرتے ہیں. ملک میں سیلاب آئے ہوں, یہ کہتے ہیں جی عمران خان کو رہا کرو. انڈیا پاکستان کا تنازع ہو, یہ کہتے ہیں جی عمران خان کو رہا کرو. یہاں پر جناب کوئی بجٹ کا معاملہ ہو, عمران خان کو رہا کرو. مذاکرات ہو رہے ہوں, کہتے ہیں جی عمران خان کو رہا کرو. تو اڈیالہ کا چانسلر اپنی مدت پوری کرے گا, یہ بات سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ بات ان کے پلے کیوں نہیں پڑ رہی؟ یہ بات کیوں نہیں پلے پڑ رہی؟ اور پاکستان تحریک انصاف جو سیاسی جماعت ہے وہ سیاسی بیانیاں بنانے کی ماہر ہے, سو اختلاف, لیکن وہ سیاسی بیانیاں بنانے کے ماہر ہیں. اور کچھ صحافیوں کو انہوں نے اس طریقے سے اپنے قابو میں کر لیا ہے جو کہ اب وہ صحافی کم اور پولیٹیکل ورکر زیادہ بن چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. تو یہ ان کو بھی استعمال کرتے ہیں, اپنے انٹرنیشنل چیپٹر اور سوشل میڈیا ٹیم کو بھی استعمال کرتے ہیں, اور ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس معاملے کے حوالے سے میں اتنی بات کروں گا کہ عمران احمد نیازی صاحب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی غیر انسانی رویہ نہیں رکھا گیا. 4 مشقتی ان کو دیے ہوئے ہیں, ٹیلی ویژن چینل وہ دیکھتے ہیں. ماسی ویڑا دوبارہ جو ہے وہ بننے جا رہا تھا جو اڈیالہ جیل ہے, تو اس کو پھر بڑی مشکل سے روکا گیا ہے. ملاقاتیں ان کی بہنوں سے بھی ہوتی ہیں, کہتے ہیں جی بہنیں میری غیر سیاسی ہیں. عمران احمد نیازی صاحب جتنا مرضی کہتے ہیں غیر سیاسی ہیں, علیمہ خانم جو ہے وہ پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کے حوالے سے اپنے انتظام رکھتی ہیں. لیکن بہرحال تو کون سا ٹارچر ہوا ہے جی عمران خان صاحب کے اوپر؟ کسی قسم کا کوئی ٹارچر نہیں ہے. یہ لفاظی اور جھوٹا بیانیاں بنا رہے ہیں. دیسی گھی میں بھنے ہوئے دیسی ککڑ بندہ کھا رہا ہو, ٹھیک ہے, تو وہ ٹارچر ہوتا ہے. 4 مشقتی بندے کو ملے ہوئے ہوں, وہ ٹارچر ہوتا ہے. ایکسرسائز کرنے کے لیے ٹریڈ مل بندے کو ملی ہو, کیا یہ ٹارچر ہوتا ہے؟ ان کے لیے نئی جو ہے وہ واش روم بنے ہیں, WC انگلش لگی ہے, کیا یہ ٹارچر ہے؟ کیا یہ عام مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ وہ حقیقت ہے جو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ان رائٹنگ چیزیں موجود ہیں, یعنی سپریم کورٹ کے ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں. تو یہ بس جھوٹ بیچنے کے ماہر ہیں, اور اس مرتبہ انشاءاللہ ان کا جھوٹ جو ہے وہ اقوام متحدہ کے فورم کے اوپر بھی جو ہے ذلیل ہوگا. یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.